الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس اور جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50/4 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بار بار گھمایا، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، للناسی، لوگوں کی خاطر، من کل مثل، ہر مثال کو، یعنی ہر قسم کی مثال کو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا، جھگڑا کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں یہ واضح فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کتنے بہترین، مفید اور انوکھے انداز میں باتوں کو سمجھایا ہے اور حقیقتوں کو واضح کیا ہے۔ صرفنا، اس کا مصدر ہے تصریف، جس کا مطلب ہے گھمانا، بار بار گھمانا، کیونکہ صرفہ کا مطلب ہے گھمایا، صرفہ کا معنی ہے کئی بار گھمایا۔ تو یہاں گھمانے کا مطلب یہ کہ بات کو بار بار پیش کرنا، سرکولیٹ کرنا۔ تو اس قرآن کے اندر ہم نے ایک ہی بات کو کئی طریقوں سے سمجھایا ہے، اور یہ جو ہم نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا، للناس، لوگوں کی خاطر، یعنی اس میں لوگوں کا ہی نفع ہے۔ لام، یہ لام برائے نفع رسانی کے اظہار کے لیے ہے، لام انتفاع ہے، لوگوں کی خاطر۔ پروردگار عالم کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ اپنے کلام کو نمایاں کرنے کے لیے مثالیں لائے اور باتوں کو سمجھائے، مگر لوگوں کو ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اگر مختصر بات ان کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار جا بجا بات کو گھما کر، گھمانے کا مطلب فضول بیانی نہیں ہے، بلکہ مختلف زاویوں سے ایک بات کو سمجھانا ہے، ڈیفرنٹ اینگل سے ایک بات کو سمجھانا ہے۔ من کل مثل، من بیان جنس کے لیے ہے، من کل مثل، ہر قسم کی مثال۔ مثل کا مطلب صفت بھی ہے، کہاوت بھی ہے اور مثال بھی ہے۔
کہاوتوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے اور مختلف پیرایوں کے ذریعے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھ پیدا ہو جائے، لوگ سمجھدار بن جائیں، اس لیے ہم نے باتوں کو سمجھایا ہے، بار بار سمجھایا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، یعنی انسان جتنا جھگڑتا ہے اتنا کوئی مخلوق جھگڑا نہیں کرتی۔ پہلے فرشتے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، فرشتے اس طرح بحث و مباحثہ یا جھگڑا کرنا، معارضہ کرنا، یہ چیز فرشتوں کے اندر نہیں ہے، انسان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ یہ نطفے سے پیدا ہونے والا میری کیا حیثیت ہے، انسان اس بات پہ غور نہیں کرتا، اسی لیے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، خصیم مبین، کھلے طور پر جھگڑا کرتا ہے، دین کی ہر بات سے ٹکر لیتا ہے، رسول کی بات کو غلط بتانے کے لیے اپنی چرب زبانی کو استعمال کرتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے لیے وہ مثالیں بتاتا ہے، یعنی یہ کیسے ایک چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز کو بطور مثال پیش کرنا، جیسے کہنا کہ دیکھو بھائی یہ لکڑا تھا، اس کو ہم نے جلا دیا، اب یہ لکڑا راکھ بن گیا، یا دیکھو یہ پیپر ہے، اسے ہم نے اس کو پھاڑ کے ٹکڑے 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 بنا دیا، اب پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے بنانے کے بعد دوبارہ ہم اسے جوڑنا چاہیں تو کیا جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ ایسی مثالیں بتا کر یہ کافر انسان کہتا ہے کہ دیکھو جب پھٹا ہوا کاغذ دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا، کپڑے کو پھاڑ کر تار تار کر دیا جائے، پھر کہا جائے کہ پہلے کی طرح اس کپڑے میں قمیض بناؤ، تو کیا بنا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ جیسے روٹی ہے، روٹی کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد کہا جائے کہ پہلے روٹی جیسی تھی اسی شکل میں اس کو بناؤ، تو نہیں بنا سکتے۔ تو پھر انسان کے مر جانے کے بعد اللہ کیسے اسے بنا سکتا ہے؟ یعنی اس طرح کی مثالیں دے کر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہماری قدرت کو غلط ثابت کرنے کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنے پیدا ہونے کی کیفیت کو بھول گیا۔ وَنَسِيَ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان جھگڑا کر کے کہتا ہے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ ہڈیاں بو سیدھا ہو جائیں۔ تو انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ جنات کے اندر بھی بحث و مباحثے کا وہ مادہ نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے، جانوروں کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تمام چیزوں سے بڑھ کر انسان جدال کرنے والا، بحث کرنے والا نکلا ہے۔ تو انسان آسانی سے بات کو نہیں مانتا، حق بات کو بھی آسانی سے نہیں مانتا، جبکہ انسان اگر اس کی طرفداری میں بات ہو، اگرچہ کہ وہ باطل ہو، اسے مان لیتا ہے۔ تو آیت ختم ہوئی وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، لوگوں کو ایمان لانے سے بس ایک چیز نے منع کیا، ما منع، ما نافیہ ہے، نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدیٰ،
جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ تو لوگوں کو دو کام کرنا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی طلب کریں۔ یہ دو کام لوگ نہیں کرتے، تو کس چیز نے ان کو ان دو بہترین کاموں کے کرنے سے روک دیا؟ جبکہ ان تک ہدایت پہنچ چکی ہے، جاءہم الہدی، ہدایت ان کے پاس آ گئی، الا ان تأتیہم سنت الاولین، صرف ایک بات کی وجہ سے، وہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ آ جائے، یعنی پہلے لوگ جس طرح برباد ہوئے اسی طرح یہ بھی برباد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، دوا نہیں کھاتا، پرہیز نہیں کرتا، نہ دوا کھاتا نہ پرہیز کرتا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایمان لانا گویا دوا کھانا ہے، استغفار کرنا گویا پرہیز کرنا ہے، دو کام نہیں کرتے۔ تو ایک بیمار اگر دوا بھی نہ کھائے، پرہیز بھی نہ کرے، تو لوگ کہیں گے کہ بس ایک وجہ سے یہ کر رہا ہے، کیا جلدی خبر میں جانا چاہتا ہے اس لیے یہ کرتا ہے، یہ مرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کوئی سڑک میں بھاگتا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں اس کے باوجود بھاگ رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر کو واپس جانا نہیں چاہتا، یہ گھر کو واپس نہیں جانا چاہتا، اسی لیے ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، ہدایت مجسم بن کر نبی کی شکل میں آئی، نبی ان کے پاس آ گئے، قرآن ان کے ہاتھوں میں آ گیا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے، ایمان بھی نہیں لاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی نہیں طلب کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اس بات کی آرزو میں ہیں کہ جس طرح پہلے لوگ برباد ہوئے اسی طرح یہ بھی برباد ہو جائے، جس طرح قوم عاد، قوم سمود ہلاک ہوئے، فرعون اور اس کے ماننے والے برباد ہوئے، قارون زمین میں دھسا دیا گیا، جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آیا اسی طرح ان پر بھی عذاب آئے۔ یعنی پہلے لوگوں کی جو کیفیت ہے، سنت الاولین، سنت کا معنی ہے طریقہ، اور اولین کا معنی ہے اگلے لوگ، ان سے پہلے جو ہیں وہ اولین ہیں۔ پہلے کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، قدرت کا سلوک، کہ کوئی تیز ہوا کے ذریعے کوئی قوم مار دی گئی، ایک زبردست آواز کے ذریعے ایک قوم مار دی گئی، اور زلزلے کے ذریعے کسی قوم کو برباد کیا گیا، ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جائے، اس واقعے کو دوبارہ رونما کرنے کے لیے یا ویسا واقعہ دوبارہ دنیا میں ہو، اس آرزو میں یہ لوگ ایمان بھی نہیں لاتے اور دعائے مغفرت بھی نہیں کرتے۔ او یاتیہم العذاب، یا ان پر عذاب آ جائے قبلاً، کئی طریقوں سے عذاب آئے، طرح طرح کے عذاب ان پر آئیں، یہ طرح طرح کے عذاب کا استقبال کرتے ہوئے ایمان بھی نہیں لاتے اور استغفار بھی نہیں کرتے۔ یہ قبلاً قبیل کی جمع ہے، قبیل کا معنی ہے قسم، قبلاً قسم قسم کے عذاب، تو طرح طرح کے عذاب ان پر آئیں، وہ ان کی آرزو ہے، مرنا چاہتے ہیں، مٹنا چاہتے ہیں۔ آیت ختم ہوئی، وما نرسل المرسلین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر مگر بھیجتے ہیں، ہم رسولوں کو ضرور بھیجتے ہیں، یعنی کسی چیز کا انکار کر کے ثابت کرنا اسی چیز کو، یہ ثابت کرنے کو مضبوط بنانا ہے۔ جیسے کہتے زید عالم ہے، زید عالم ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ زید کچھ نہیں مگر عالم ہے کا مطلب کیا ہے؟ زید کی پوری توجہ علم کی طرف ہی ہے، وہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتا،
زید عالم، ان زید الا عالم، نہیں ہے زید مگر عالم۔ تو ایک ہی بات پہلے بھی بتائی گئی، دوسری بات دوسرے انداز میں وہی بات بتائی گئی تو دوسرے انداز میں بات مؤکد ہو گئی، اس میں پختگی آ گئی۔ جیسے کوئی کہے کہ میں روٹی کھاتا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی۔ میں کچھ نہیں کھاتا مگر روٹی کا مطلب روٹی کے سوا دوسری قسم کی غذا میں نہیں کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو نہ بھیجا مگر بھیجا ہے تو کس کیفیت سے بھیجا ہے؟ مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو مبشر منذر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر خوشخبری دینے والا، منذر ڈرانے والا۔ تو رسول کا کام تبشیر، رسول کا دوسرا کام انذار۔ تبشیر کیا ہے؟ ایمان لاؤ جنت ملے گی، ایمان لاؤ رب تم سے راضی ہو جائے گا، ایمان لاؤ تو تمہارے لیے یہ نعمت ہے، وہ ثواب ہے، تو بشارت دینا۔ پھر جب وہ ایمان نہ لائے تب اسے ڈرانا کہ تو ایمان نہیں لائے گا، تیرا انجام یہ ہے کہ تو جہنم میں جائے گا، تو ایمان نہیں لایا تیری کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی، تو ایمان نہیں لایا کوئی پیغمبر بھی تیرے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ تو انذار تبشیر یہ دو کاموں کے لیے ہی ہم رسول کو بھیجتے ہیں، تیسرا کوئی کام نہیں ہے رسول کا۔ ماننے والوں کو خوشخبری دینا، منکروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں وہ بحث کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، بالباطلی، باطل کو سہارا بنا کر۔ کسی کے پاس صحیح دلیل ہو تو وہ دلیل کے ذریعے بحث کرے تو اس کے بحث کرنے کا کوئی معنی ہے، مطلب ہے، اس کا آرگومنٹ میننگ فل ہے۔ اب یہاں پر ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان کے پاس غلط باتیں ہی ہیں، تو باطل ہی ہیں ان کے پاس، تو باطل کے ذریعے کافر جھگڑا کرنا، بحث کرنا چاہتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ ان کی اس غلط بات کے ذریعے، باطل بات کے ذریعے حق کو وہ مٹا دے۔ حق کو ہٹانے کے لیے کتنی باتیں کرتے ہیں کافر، جیسا کہ اس زمانے میں بھی کافر کہتے ہیں، دیکھو بھائی تم لوگ قربانی دیتے ہو، بکرا ذبح کرتے ہو، ہمارا ہی تو کام تم کر رہے ہو، ہم اپنے گھروں میں بلی دیتے ہیں۔ یعنی مشرکوں کی عادت ہے کہ وہ کسی جانور کو جان سے مار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جانور کو ہم نے مار دیا تو ہم سے بلائیں دور ہو گئی، اور جو جنات ہم کو تکلیف دیں گے ان کو ہم نے راضی کر دیا۔ یہ ایک بکرے کو جو ہم نے جان سے مار ڈالا وہ جنات کا تحفہ بن گیا۔ تو ایسے غلط عقیدے ان کے ہیں۔ مسلمان قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کا جذبہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرتے ہوئے، مگر یہ لوگ اس مقدس عمل کو ان کے عمل کے ساتھ جوڑیں گے، کیوں؟ تاکہ حق کو مٹا کر رکھ دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ان کافروں نے میری آیتوں کو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آیتوں کو، میری باتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور ان کو جو ڈرایا گیا ہے، پیغمبروں نے جو ڈرایا ہے انہیں، ان تمام باتوں کو ان کافروں نے کیا بنا لیا؟ ٹھٹا بنا لیا، ہزوا، مذاق، ہر بات پہ مذاق۔ فرشتوں کی بات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کیا جبرائیل کتنے لمبے رہیں گے، وہ کیسا آتے، اوپر سے کوسی گاڑی میں بیٹھ کر آتے، اس طریقے کی باتیں۔ اور پھر جب قیامت کی بات کرو تو یہ کیسا ہوتا، انسان مر کے ہزاروں سال ہو جائیں پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال جو بھی بات ان کو ڈرانے کے لیے کی جاتی ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو قرآن کی آیتوں کا بھی
وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اپنے رب کی آیتوں سے کسی کو نصیحت کی گئی، فعارض عنہا، تو اس نے منہ پھیر لیا، تو جس نے یہ عمل کیا ہے، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس انسان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی آیتیں سنائی گئیں اور اسے ڈرایا گیا تو اس نے ان حق باتوں کو قبول کرنے کے بجائے فعارض عنہا، تو ان باتوں سے اس نے منہ پھیر لیا، ارے یہ کیا خدا کی باتیں، کیا رسول خدا کی باتیں۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس کے ہاتھوں نے جو پہلے بھیجا اپنا عمل، اپنے عمل کو بھی بھول گیا، اپنا عمل بھی بھول گیا، رب کو یاد بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو جو ایسا ہو، بتاؤ کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں کے اندر وقراً، ہم نے بوجھ رکھ دیا ہے۔ تو کان میں جب بوجھ محسوس ہوتا ہے تو سماعت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ دل کے بھی اندھے ہیں اور کانوں کے بھی بہرے ہیں، حق بات نہ ان کے کانوں میں پہنچتی ہے نہ ان کے دلوں میں اترتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے نبی اگر آپ انہیں بلائیں گے ہدایت کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جو ظالم ہیں انہیں آپ نصیحت کیجئے تب بھی نہیں مانتے، اور آپ کی کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، تو اس کے باوجود اگر آپ انہیں بلائیں گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو وہ ہرگز ہدایت پر آئیں گے ہی نہیں، یعنی ان کی قسمت میں کفر طے ہو چکا ہے، وہ کافر کے کافر ہی رہیں گے۔ لہٰذا اے نبی، ایسے ظالموں کے بگڑنے پر آپ کو مغموم یا رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، تمہارا رب تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَرَبُّكَ، تمہارا رب، الغفور، معاف کرنے والا ہے، ذو الرحمت، رحمت والا ہے۔ مغفرت، رحمت دو الگ الگ درجے ہیں۔ مغفرت کا معنی ہے معاف کرنا، اور رحمت کا معنی ہے رحم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور بندے پر رحم بھی فرماتا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے لگ جائے، بما کسبوا، ان کے کاموں کی وجہ سے، آج تو نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، سب کا نامہ اعمال اس کے گھر پہ کمپیوٹر کی طرح آ کر نمایاں ہو جائے، تو پھر حالت کیا ہوگی؟ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ انہیں گرفتار کرتا، یعنی ان کو پکڑ میں لیتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لعجل لہم العذاب، تو اللہ ان پر عذاب بہت جلد ہی بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کافروں کا ایک مقررہ وقت ہے، بے شک ان کافروں کا ایک وقت مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ وقت آ جائے گا تو وہاں سے وہ اسکیپ نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے، پھنس ہی جائیں گے۔ دنیا میں دولت کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے یہ رسوخ رہا، وہ رسوخ رہا، اس سے دوستی رہی، اس سے دوستی رہی، لہٰذا عدالت سزا سنا دیتی ہے، اس کے باوجود آدمی بچ کر نکل جاتا ہے، مگر وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہاں پر سب لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، تو اس دن سے فرار ہونے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، ان خریوں کو ہم نے مٹا دیا، یعنی خریوں کے رہنے والوں کو ہم نے مٹایا۔ کب مٹایا؟ لما ظلموا، جب ان لوگوں نے ظلم کیا، جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہم نے ان کو مٹا دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کی بربادی کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اکثر اہل قریٰ ہوتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے ہدایت پیش کی جائے گی، قرآن رکھا جائے گا، انہیں سمجھایا جائے گا۔ اگر ان پڑھ ہیں تب بھی وہ لوگ ظلم کرتے ہیں تو ان کو ہم برباد کر دیں گے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کو مٹانے کے لیے بھی ایک وقت ہم مقرر کریں گے۔ سورہ کہف الحمدللہ 8واں رکوع ختم ہو گیا۔ اب نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا لا ابرح، میں ہلوں گا نہیں، لا ابرح، میں رکوں گا نہیں، چلتا ہی رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پہنچوں گا۔ اگر دریا کا وہ مقام نہیں ملا جہاں پہ میٹھا پانی اور کھاری پانی دونوں مل جاتے ہیں تو میں کروں گا کیا؟ امضی حقبا، میں اسی طرح چلتا رہوں گا بھلے کتنی بھی لمبی مدت ہو جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنے جوان سے، تو ان کے ساتھ کون نوجوان تھا؟ ان کے ساتھ تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہیں اور ان کا مزار بغداد میں ہے، عراق میں ہے، تو الحمدللہ اس کی بھی زیارت ہوئی ہے، حضرت یوشع بن نون۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اس نوجوان کو لے لیتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی بھی ضرورت پڑ جائے، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی صحبت انہیں مل رہی ہے خدمت کے ذریعے۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ منت مانے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے تو بادشاہ پر احسان مت جتا، بلکہ احسان مان لے، منت شنا سزو، کہ بخدمت بداشتت، تجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا، تجھے بادشاہ نے اپنی خدمت پہ مامور کیا، اس لیے بادشاہ کا شکر ادا کر۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کئی خصوصاً سفر کے موقعوں پر، ان کا نام تھا یوشع۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، یہ واقعے اس رکوع میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کا بیان ہوگا۔ دعا کیجئے پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم کو صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ